نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. قرآن کریم کی سورہ الاحزاب میں یہ آیہ شریفہ آیت درود و سلام کے نام سے بھی جانی پہچانی ہے. روایتوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لائے تو آپ کے چہرے پر مسرت تھی. اپنے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے مبارکباد دو، آج مجھ پر ایک آیت اتری ہے، اس میں جو بیان ہے وہ مجھے دنیا وما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. ہنی اونی مجھے مبارکباد دو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیہ شریفہ انہیں پڑھ کر سنائی تو صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ہنی اللہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو. اس میں غور کیا جائے، دیکھنے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اگر قرآن کریم کو اول سے آخر تک پڑھیں تو اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کرام کی عظمت اور شان کو بھی بیان کیا، لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کی اسپیشلٹی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے صرف یہ بات فرمائی ہے، کسی اور کے لیے نہیں فرمائی ہے. کسی نبی کے لیے ایسا نہیں فرمایا کہ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے، نہ ہی کسی امت کو حکم دیا کہ اپنے نبی پر درود بھیجو. اس لحاظ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل یعنی تمام رسولوں میں سب سے افضل ہیں، اور یہ امت ان کی نسبت سے تمام امتوں سے افضل ہے. غور کیا جائے تو اس آیت سے ایک بات اور معلوم ہوئی، اللہ تعالی بے پرواہ ہے، وہ غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی کسی طرح بھی حاجت نہیں ہے، اس کو مخلوق کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت کا شروع انا کے لفظ سے ہے جو تاکید کے لیے شبہ کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو دوام و استمرار کی بات بتاتا ہے. کیا مطلب کہ اللہ تعالی ایک مرتبہ نہیں، کسی خاص وقت نہیں، بلکہ ہمیشہ درود بھیجتا ہے. یہ کائنات نہیں تھی، اللہ تھا. یہ کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا. تو جب کچھ نہیں تھا اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے، جب کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی اپنے نبی پر درود بھیج رہا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ اپنے نبی پر درود بھیجے گا. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وقت تو آ سکتا ہے کہ کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہ ہو، کیونکہ مخلوق کو فنا ہے، اللہ کو فنا نہیں، مگر وہ وقت نہیں آ سکتا کہ نبی پر درود بھیجنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ خالق خود درود بھیج رہا ہے. اندازہ کیجئے ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ نماز اہم ترین عبادت ہے. اسلام کے ارکان کو دیکھیے تو روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد جیسی اہم عبادات کا بیان جگہ جگہ قرآن میں ہوا ہے.
مگر اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو میں بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ دو میں بھی دیتا ہوں، نہیں، بلکہ ایک حکم ہے درود شریف کا، فرمایا اے مومنو نبی پر درود بھیجو اس لیے کہ میں بھی بھیجتا ہوں۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے۔ آدم علیہ السلام انسان اول، ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، مگر اللہ اس میں خود شامل نہیں تھا، لیکن جب میرے نبی کی تعظیم کا مرحلہ آیا تو پہلے بیان فرمایا کہ میں خالق خود درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ پہلے اپنا بیان فرمایا، پھر ملائکہ کا بیان فرمایا، اور یہ ایک حکم اہل الاحسان کو نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے احسان والو نبی پر درود بھیجو، یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگوں درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اے ایمان والو درود بھیجو۔ تو ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں اپنے نصیب پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس کام کا حکم دیا جو کام اللہ خود کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، سب سے افضل حکم کیا ہے، تو یہی کہوں گا کہ وہ درود و سلام ہے۔ اللہ تعالی نے آسمانی اور زمینی مخلوق کو نبی کی ثنا پر جمع فرما دیا۔ آدم کو سجدہ ایک مرتبہ ہوا، لیکن نبی پر درود ہر وقت اور ہمیشہ ہو رہا ہے۔ بخاری نے حضرت ابو العالیہ کا قول کتاب التفسیر میں نقل کیا کہ اللہ کا درود بھیجنا اس کے معنی کیا ہیں، تو وہ فرماتے ہیں اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے، اور فرشتوں کا درود بھیجنا اس کے معنی یہ ہے کہ فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان میں اضافہ اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اس بات کو میں یوں عرض کروں کہ آپ کے ہاں بھی سمجھنے کے لیے بات ہے، فقیر اگر کوئی مانگنے والا گدا گر بیگر آتا ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے سخی تیری خیر، تو وہ جو آپ کی دعا کر رہا ہے وہ اصل میں اپنی خیر چاہنے کے لیے کر رہا ہے، یعنی دعا لینے کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو فرشتوں کا نبی پاک پر درود بھیجنا، دعائے رحمت کرنا خود رحمت لینے کے لیے ہے، یعنی میرے نبی پاک وہ ہیں کہ حضور اللہ کے محتاج ہے، باقی ساری کائنات میرے نبی کی محتاج ہے۔ اسی آیت کے تحت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اللہ تعالی نے خبر دی کہ اللہ تعالی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تو جب اللہ درود بھیجتا ہے تو پھر کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ کا درود بھیجنا اس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی پاک کو کسی اور کی حاجت ہو۔ تو جواب میں وہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے یا ہمارے درود کی حاجت نہیں ہے، ہم تو محض نبی پاک کی عظمت کے اظہار اور تعظیم کے اظہار کے لیے درود بھیجتے ہیں، خود رحمت اور برکت لینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ وہ اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اپنا ذکر واجب فرمایا کہ اے لوگو اللہ کو یاد کرو، حالانکہ اگر اللہ کو کوئی یاد نہ کرے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم بار بار کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے کوئی شبہ نہیں، ہمارے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہیں آتا، نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی، مگر اللہ کو پاک پاک کہتے رہنے سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ اللہ گویا یہ فرماتا ہے اے بندے میں تو پاک ہی ہوں، لیکن تو نے مجھے پاک کہا تو مجھے پاک کہتے کہتے تو خود پاک ہو جائے گا، تجھے علائشوں سے گناہوں سے پاکی مل جائے گی۔ تو نبی پاک پر ہمارا درود بھیجنا گویا ہمارے لیے برکت کا موجب ہے، ہم اپنے دامن میں رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ حضرت
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. راوی اسے کہتے ہیں جو سن کر یا دیکھ کر بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش صحابہ میں تشریف لائے اور فرمایا میرے صحابیوں خوشخبری ہے. اللہ فرماتا ہے جبریل امین میرے پاس آئے اور اللہ فرماتا ہے اے حبیب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ جو آپ پر 1 مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجوں. اندازہ کیجئے کہ یہ ہمارا درود بھیجنا خود ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں کا موجب ہے. میں کسی شخص سے کہوں کہ تیرے نامہ اعمال میں ساری دنیا کی نیکیاں لکھی جائیں، تجھے یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ تجھ پر اللہ کا ایک سلام آ جائے، تجھ پر اللہ کی طرف سے 1 مرتبہ درود آ جائے، تو مومن یہی کہے گا کہ اسے اللہ کی طرف سے 1 مرتبہ رحمت مل جانا یہی بہت ہے. اندازہ کیجئے درود وہ نیکی ہے کہ ہم 1 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اللہ ہم پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے. 10 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. کتنی سعادت ہے، کتنی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام ابو القاسم القشیری یہ بھی فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اصل میں یہ ہمیں حکم کیوں دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ امت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کے عوض کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اور امت میں اتنی سکت نہیں، استطاعت نہیں کہ وہ کوئی ایسا ہدیہ پیش کر سکے جو بدل ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی پر درود و سلام رکھ دیا تاکہ اس کے بدلے قیامت کے دن نبی پاک اپنی امت کی شفاعت کریں. یہ ان کے احسانوں کا بدل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا. امام سخاوی، امام شمس الدین سخاوی القول البدیع میں فرماتے ہیں یہ کیا حکمت ہے؟ حکمت کے معنی دانائی کی بات، خاص بات کہ اللہ ہمیں فرماتا ہے اے ایمان والو درود بھیجو، اور ہم آگے سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی وسلم علی محمد، کہ اے اللہ تو درود و سلام بھیج صلی اللہ علیہ وسلم.